تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فی سورة الزخرف: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اما بعد۔ معزز ناظرین گرامی، آج ہم سورہ زخرف کا رکوع نمبر 3 اور 3 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، یعنی آیت نمبر 26 سے 35 تک کا ترجمہ اور تفسیر ہوگا۔ ہمارے پاس 10 آیات ہیں۔ ان 10 آیات کی سب سے پہلی صورت میں دلیل عقلی ہے، دلیل نقلی نمبر 1 کا بیان ہے۔ جو پہلے مضمون چل رہا تھا اسی کا بیان ہے، لیکن اسی کی دلیل نقلی نمبر 1 سب سے پہلی دلیل نقلی جو پہلے سے منقول ہو کتب السماویہ سے یا پہلے سے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا جب ان کے پاس دلائل سب ختم ہو چکے تھے، کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں رہا، تو پھر انہوں نے کہا ہم نے انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون۔ انا وجدنا آباءنا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا، ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے۔ یہ بتوں والا دین جو ہے یہ مشرکانہ دین ہمارے آباء و اجداد کا تھا، تو لہذا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتے رہیں گے، ان کے طریقے سے ہٹ نہیں سکتے، کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے بڑوں کے دین کو ہم چھوڑ دیں اور ان کے دین سے روگردانی کر لیں، یہ ناممکن ہے۔ اسی کو اللہ نے ایک دلیل نقلی دے کر بتایا کہ دیکھیں سیم یہی سچویشن، یہی حالت حضرت ابراہیم کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی کہ ان کے آباء و اجداد، ان کے جو والد تھے وہ بھی دین حنیف پر نہیں تھے، لیکن پھر حضرت ابراہیم کیا وہ بھی سیم اپنے باپ کے دین پر چلتے؟ نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، آیت نمبر 26۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، کہ کیونکہ اس کے آباء و اجداد، ان کے والد بت کے پجاری تھے، تو ابراہیم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے، انہی کے دین پر چلتے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اننی براء مما تعبدون، اے بریء مما تعبدون، میں تمہارے ان دین سے، ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو بری ہوں، میں وہ کام نہیں کروں گا، ان بتوں کی عبادت میں نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم جو یہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین کا کہتے ہیں، انہی کے متبعین اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہی کے دین کو ماننے والے، اسی کو ماننے والے کہتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے ہیں، یا اسی کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ جب اپنے جو ان کے بڑے جن کو سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ مشرکین مکہ جس وادی کے اندر تھے، جس علاقے میں مکہ کے اندر، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے، تو لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وہ نبی تھے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آیا، ان کی ذریت میں سے، ان کے اولادوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی خاتم الانبیاء علیہ السلام ہی تشریف لائے، اور باقی انبیاء جتنے بھی آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت اور اولادوں سے آئے ہیں تمام انبیاء۔
پہلے وہ سلسلہ چلتا رہا حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق یعقوب، اور پھر وہاں سے حضرت یوسف، پھر ان کے اولادوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور باقی بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ انہی میں سے تھے، اور انہی کڑی میں سے، انہی سلسلوں میں سے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی میں سے، بنی اسرائیل میں سے آئے تھے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے کوئی اور نبی نہیں ہے، انہی کی ذریت اور اولادوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تشریف لائے ہیں۔ تو لہذا یہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا، یعنی ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، یا ان کے دین کی جو ہے پیروی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ان کو خاموش کر دیا، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس دین پر پایا۔ تو اللہ نے فرمایا، ابراہیم نے تو کیا کہا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا اذ قال یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا، اننی براء مما تعبدون، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں وہ کام نہیں کروں گا، ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کروں گا۔ یہ آیت نمبر 26 ہے، اس کے اندر دو فعل ہیں، قال یقول، اس کا معنی ہے کہنا، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، اور دوسرا فعل ہے تعبدون، عبد یعبد، صیغہ جمع مذکر مخاطب، فعل مضارع معلوم، تم عبادت کرتے ہو۔ براء، اس کا معنی ہے بری ہونا، بمعنی بری، یعنی اعتقاداً اور عملاً میں بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ بریء یبرأ، بری ہونا، باب سمع یسمع سے ہے۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے آباء و اجداد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بری ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام تو دین حنیف پر تھے، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، تم لوگ کہاں سے لائے ہو؟ لہذا تمہارے آباء و اجداد میں سے تو سب سے اوپر جو آتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، تو لہذا وہ دین حنیف پر تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، تم کیسے پھر شرک کرنے والے بن گئے؟ لہذا ان کی یہ دلیل جو تھی، دلیل نقلی، یہاں لا کر ان کے اس عقیدے کو بھی تقلید آبا والی جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اگر تقلید آبا اگر ہوتا تو حضرت ابراہیم کرتے، تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آبا کی تقلید اور ان کی پیروی اور ان کے نقش قدم پر نہیں چلے، لہذا تم کیوں چل رہے ہو؟ الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، یہ دوسری آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقولے سے متصل ہے۔ الا الذی فطرنی، حضرت ابراہیم فرمانے لگے مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، میں بری ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر اس سے بری نہیں ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا، اس خالق کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا، اس کے علاوہ باقی سب سے میں بری ہوں، ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ الا الذی فطرنی، یہ فعل آیت نمبر 27 کے اندر دو فعل ہیں، فطرنی یہدین، ہدا یہدی، فطر یفطر، باب ضرب، باب نصر ینصر، اس کا معنی ہے خلق، فطر بمعنی خلق، فاطر السماوات والارض، آسمان زمین کو پیدا کرنے والا۔ تو یہ قرآن مجید میں یہ والا یہ لفظ جو ہے تقریباً 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، فطر، یہدی، ہدا یہدی، رہنمائی کرنا، طیب سیدھا راستہ دکھانا، اسی سے ہدایت بھی ہے۔ یہدین صیغہ یہدی، یہدی، ہدا یہدی، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع معلوم۔ یہدی نی، نون بکائے یا متکلم، یہ ہے ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل ہے، مجھے ہدایت دے گا۔ سیہدینی وہ ان قریب، سین اور سوف لگا دینے سے وہ فیوچر کے ساتھ مستقبل کا معنی دیتا ہے، تو لہذا سیہدینی ان قریب وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا یا ہدایت پہ چلائے گا۔ الا الذی، مگر وہ ذات، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں بری ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ اللہ ہے، فانہ سیہدینی، پس تحقیق وہ ان قریب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، وجعلها، اور وجعل آیت نمبر 28، اس کے اندر دو فعل ہے، جعل اور یرجعون، جعل یجعل فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، بمعنی کرنا، بنانا، یرجعون رجع یرجع جمع مذکر غائب، فعل مضارع معلوم، لوٹنا، یرجعون وہ لوٹتے ہیں۔ کلمتاً، یہاں کلمتاً سے مراد لا الہ الا اللہ، عاقبہ، عاقب بمعنی خلف، مرادہ ذریہ اولاد،
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، لعلہم شاید کہ وہ یرجعون الی التوحید و الی قول الصحیح وہی لا الہ الا اللہ وعدم الشرک، لوٹیں گے وہ عقیدہ جو حضرت ابراہیم کا تھا، لا الہ الا اللہ، اس کی طرف لوٹیں گے۔ وجعلها کلمۃ، کر دیا، اور ابراہیم یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے۔ وجعلها کلمۃ، بنا دیا، کر دیا، کس نے؟ فاعل اس کا ابراہیم ہے، کر دیا ہا اس عقیدہ و توحید کو، کلمۃ باقیۃ، باقی رہنے والا، فی عقبہ، اپنی اولاد میں اور ذریت میں۔ ان کو یہ بتا کر گئے کہ توحید اس ایک کو ماننا ہے، رب کی توحید پر سب کو لگا کے گئے، اس ایک رب کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے۔ یہ یعنی وصیت کر کے گئے اپنی اولاد میں اور اپنی ذریت میں کہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے سوائے وہ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تلقین کر کے گئے تھے، یہ وصیت کر کے گئے تھے اپنی ذریت اور اولاد میں، یہی توحید کا عقیدہ اپنی ذریت اور اولادوں کو دے کر گئے۔ لعلہم یرجعون، شاید یا تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، یرجعون الی التوحید و الی اللہ سبحانہ و تعالی، تاکہ وہ لوٹیں اللہ کی طرف اور رجوع کریں اللہ کی طرف، اور رجوع کریں اللہ کی توحید کی طرف۔ بل متعت هؤلاء وآباؤهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، آیت نمبر 29، اس کے اندر دو فعل ہیں، متعت، متع یمتع تمتیعا، تمتع دینا، نفع دینا، خوب فائدہ دینا، صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معلوم، جاءہم، جاء یجیء صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، ان کے پاس آئے، ان کے پاس آیا، الحق اس کا فاعل ہے، رسول، رسول مبین واضح، بل متعت ہؤلاء، بلکہ میں نے فائدہ دیا۔ اب یہاں کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مشرکین مکہ کے حوالے سے، ان کفار کے حوالے سے، یہ جو کفار ہیں جب یہ انکاری ہوئے، اللہ کی توحید کے انکاری ہوئے اور ایمان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، اللہ کی وحدانیت پر، توحید پر ایمان نہیں لائے، رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، حق سے روگردانی کی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ انہیں تباہ و برباد کر دیتے، یا بعض مشرکین کو، بعض کفار کو پہلی امتوں میں، یا یہاں اللہ ان کو نفع دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ انہیں ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، مزید انہیں اموال دے رہے ہوتے ہیں، دنیاوی نفع دے رہے ہوتے ہیں، انہیں مال کی فراوانی دے رہے ہوتے ہیں، تو کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، یہ خطاب بھی مشرکین مکہ کے لیے ہے، بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، بلکہ اللہ نے خوب نفع دیا، اللہ نے فرمایا بل متعت ہؤلاء، بلکہ میں نے انہیں خوب نفع دیا، ہؤلاء ان کو، وآباؤہم ان مشرکین مکہ کے آباء و اجداد کو، حتی جاءہم الحق، اب دیکھیں اسباب غفلت، اللہ نے جب انہیں خوب نفع دیا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا پہلے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے بھی اللہ نے ان کو نفع دیا، لیکن اس کے بعد اللہ نے خوب نفع دیا انہیں دنیاوی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر، حتی جاءہم الحق ورسول مبین، حتیٰ کہ آ گیا ان کے پاس حق، حق سے مراد سچا قرآن، ورسول مبین، اور رسول مبین، اور سچے پیغمبر، وہ رسول جو توحید لے کر آئے تھے، توحید بیان کرنے والے رسول جب ان کے پاس آئے تو کیا کہا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ اب ان کی دوسری گویا کہ خرابی اور فساد کا تذکرہ ہے، یعنی جب ان کے پاس تمام دلائل ختم ہو گئے، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا، یعنی انہوں نے آخری دلیل یہ پیش کی تھی کہ اس دین پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اس لیے ہم یہ دین اختیار کیا ہوا ہے، یعنی بتوں کی عبادت اور شرک۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بھی رد کر دیا کہ آباء و اجداد کی تقلید اگر صحیح ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کرتے، جب انہوں نے تقلید اپنے آباء و اجداد کی غلط بیہودہ تقلید نہیں کی، بتوں کی عبادت والی تقلید نہیں کی، تو تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تم پھر کیسے کہہ سکتے ہو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنا کوئی فخریہ چیز ہے، کوئی اچھی چیز ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نہیں کی تو لہذا ان کی اس دلیل کو بھی قرآن نے رد کر دیا اور ختم کر دیا۔ جب ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تو پھر کیا کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں اور یہ قرآن جادو ہے۔
اس بات کو بھی قرآن رد کر رہا ہے اور ان کی نفی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے انہیں نفع دیا، ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو، یہاں مکہ کے اندر کتنے مزے سے زندگی گزار رہے تھے، جب اللہ کا سچا قرآن ان کے پاس آیا، جاءہم الحق، حق قرآن مجید، ورسول مبین، اور رسول مبین واضح پیغمبر جو توحید کو واضح کرنے والے تھے، سچے پیغمبر آئے، صاف بیان کرنے والے پیغمبر آئے۔ ولما جاءہم الحق، شکوہ نمبر 2، نتیجہ تمتع کیا ہوا کہ اللہ نے جب انہیں دنیاوی تمام آسائشیں اور تمام سہولتیں مکہ کے اندر دی، اپنے بیت اللہ کے جوار کی وجہ سے، پڑوس کی وجہ سے انہیں ہر قسمی آسانیاں دی، فراوانی دی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جب ان کے پاس پیغمبر آئے، دین حنیف آیا، قرآن مجید آیا، تو ان کو تو ماننا چاہیے تھا، بلکہ انہوں نے الٹا کیا کیا؟ تو شکوہ ہے اگلی آیت میں، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، نتیجہ تمتع بھی ہے کہ جب ان کے پاس آیا حق، قالو، تو جواب کہنے لگے، قالو جواباً یہ کہنے لگے، تو یہاں سے توہین قرآن ہے، قرآن کی توہین ہے، قالو هذا سحر، یہ قرآن سحر ہے۔ سحر یسحر، یہ قرآن مجید میں تقریباً 41 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، سحر یسحر، جادو کرنا، اسی سے ساحر ہے، ساحر جادوگر۔ هذا سحر، کہنے لگے یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک، ایسے نہیں بلکہ تاکید کے ساتھ کہہ رہے، اِنَّا بِهِ، بے شک ہم اس قرآن کو انکار کرنے والے ہیں اور اس کو نہیں ماننے والے، اِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، ہم اس قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، اس کو نہیں ماننے والے۔ دیکھیں جب کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچا، ان کی تمام دلائل رد ہو گئی، ختم ہو گئی، اور ان کی جتنی حجتیں تھیں سب کو باطل کر دیا گیا، سب کو ختم کر دیا، لاجواب کر دیا ان تمام باتوں کو اور ان کے تمام دلائل کو، تو پھر کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، ما یفرق بین المرء وزوجہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی میں جدائی کر رہے ہیں، اقربا میں، رشتہ داروں میں، یعنی باپ اور بیٹے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر تفرقہ ڈال رہے ہیں، جدائیاں ڈال رہے ہیں، تو لہٰذا یہ جادوگر ہیں۔ جو بھی ان کی بات سن لیتا ہے ان کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے، ان کا گرویدہ بن جاتا ہے، لہٰذا یہ تو جادوگر ہے۔ یعنی ماننے کی بجائے الٹا مزید تہمت، پہلے تو کچھ دلائل دے رہے تھے، اب قرآن مجید پر تہمت لگا رہے ہیں، تو لہذا قرآن مجید کی توہین ہے۔ اگلی آیت میں توہین رسول کا تذکرہ ہے، پہلے تو انہوں نے قرآن کی توہین کی، اس کو جادوگر کہہ کر قرآن پر تہمت لگانا، ایک تو نہ ماننا اور بات تھی، لیکن کسی کی بات کو نہ ماننا اور بات ہے، مزید اس کے اوپر تہمت لگانا، یہ مزید بڑا جو ہے کفر ہے، مزید بڑا گناہ ہے، مزید بڑی زیادتی ہے، اور رسول اللہ کی توہین آگے کر رہے ہیں، اس کا بیان ہے، گویا کہ زجر بھی ہے ان کے لیے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى جَبَلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کتنے ہی بڑے سرکش اور ضدی اور عنادی لیے لوگ تھے مشرکین مکہ، نعوذ باللہ یہ کہنے لگے کیا اللہ کو ان دو بستیوں میں، یعنی مکہ اور طائف میں سے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں ملا تھا؟ کیونکہ اس وقت جیسے آج ہے، یعنی کسی چیز کے ناپنے کی کسوٹی وہ مال دولت اور جاہ اور منصب ہے، کسی کے پاس کوئی پیسہ ہے، مال ہے، طاقت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، تو وہ ہے اچھا آدمی، وہ گویا کہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ کہنے لگے نعوذ باللہ کیا مکہ اور طائف یہ جو دو بستی ہیں، قریتن بستی، قریتان رفع کی حالت میں، قریتین نصب اور جر کی حالت میں، ان دو بستیوں میں سے اللہ کو کیا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نعوذ باللہ کوئی اور آدمی نہیں ملا تھا؟ اگر اللہ نے کسی کو نبی منتخب کرنا بھی تھا تو اس کے علاوہ اور بڑے عقل مند اور زیرک اور سیاستدان، عقل و جاہ اور منصب والے، مرتبہ والے، قبیلے والے ہیں، تو رسول اللہ کو اللہ نے کیوں چنا؟ دیکھیں کتنی بڑی توہین ہے، کتنا گویا کہ اللہ کا تمسخرہ کر رہے ہیں، اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جس کو اللہ منتخب کرتا ہے یہ کون ہے کہ اللہ سے یہ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ جن کو سلیکٹ کرے یہ کون ہے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے، اللہ کو چیلنج کرنے والے؟ لیکن جب اللہ کو چیلنج ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے پھر ان پر۔ اسی کو اللہ نے کس طریقے سے سخت الفاظ میں ان کو بیان کیا ہے کہ یہ کیا تقسیم، نبوت کی تقسیم کیا ان کے ہاتھ میں ہے؟ اگلی آیت میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا ان کے اندر طاقت ہے، کیا ان کے پاس ہے کہ وہ اپنے رب کی نبوت کی تقسیم یہ کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں؟ ان کو کس نے اختیار دیا ہے؟
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات، ہم نے ان کی معیشت اور روزی ہم نے تقسیم کی ہے۔ اگر روزی ہم نے تقسیم کی ہے دنیا کے اندر تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رب کی نبوت کو یہ تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ کون سا پیمانہ ہے؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ فرمائے دنیا کے اندر اگر ہم نے کسی کو مال دیا، کسی کو مال یعنی اعلیٰ مرتبہ اور منزلت دی، مکان دیا، حیثیت دی کسی کو، یہ تھوڑی مرتبہ ہے کہ وہ نبوت کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو جو ہے سردار بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو نوکر بنایا، کسی کو غلام بنایا، کسی کو مالک بنایا، تاکہ دنیا کا نظام چل سکے، تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکے، کوئی کسی کا کام کرے، خدمت کرے۔ اگر سبھی مالدار ہوتے تو یہ دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ دوسرا کسی مالدار کے لیے کام کیسے کرتا؟ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں تو کیسے ہوتا؟ تو کوئی کسی کا کام ہی نہیں کرتا تو دنیا کیسے چل سکتی؟ تو لہٰذا یہ دنیا کا نظام چلانے کی اللہ نے کسی کو بعض کے اوپر جو ہے فوقیت دے دی۔ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ کی رحمت کو، جو اللہ کی جو نبوت ہے، یہ تقسیم کرتے پھریں۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی نبوت ایک الگ شان ہے۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہونا یہ الگ بات ہے، کسی کے پاس مال کی کثرت یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا قریب ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کافر کو پینے کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پینے کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب لوگ کفر اختیار کریں گے، کہ سب کو اگر اللہ جو ہے مال دینا شروع کر دیتے تو سب کافر ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کفار کے گھر جو ہے سونے یعنی کہ چاندی سے بنا دیتے۔ چاندی کیا بلکہ سونے سے بناتے۔ اسی کو فرمایا وَزُخْرُفًا، ان کے گھر، ان کے بیڈ اور ان کی چارپائیاں اور ان کے سب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ اور ان کی سب چیزیں جو ہے سونے چاندی کی بنا دیتے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پیسہ اور دولت جو ہے یہ سب کچھ ہے؟ نبوت ایک اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ منزلت اور مرتبت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے، جسے منتخب کرتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ کسی کے پاس مال آ گیا تو وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر مال ہی سب کچھ ہوتا تو کفار جو ہے اللہ کی جلوہ ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار ہے یا اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کفار کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتے۔ اگر اللہ کو اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ کفر اختیار کرنا شروع کر دیں گے۔ کیوں کہ اگر سب کے کافر بن جاتا، ان کے پاس مال زیادہ ہو جاتا، لوگ یہ سمجھتے گویا کہ اللہ کے قریب یہ ہے کہ مال کی زیادتی، لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کی قرب کی علامت ہے۔ یہ نہیں ہے بھائی، اسی کو اللہ فرما رہے ہیں، اسی چیز کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف ترغیب دی ہے، اسی بات کی نشاندہی کی ہے۔ اگر مال ہی سب چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مال ملتا۔ جو بھی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے اللہ کا قریب ہی نہیں ہے۔ حدیث میں اسی کی طرف تو اشارہ ہے کہ اگر اللہ کو، اگر یہ دنیا پوری کی پوری کائنات، یہ دنیا اللہ کے ہاں اس کی ویلیو اور اس کے وقت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کافر کو پینے کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ تو پھر کافروں کو اتنا مال کیوں دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری دنیا اللہ کے ہاں اس کی ویلیو اور اس کی قدر و منزلت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر کیا کوئی قیمتی چیز ہے؟ اور اس کا پر اس سے مزید حقیر اور ذلیل چیز ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کسی کے پاس پیسہ آ گیا؟ میرے بھائیو دوستو، اب یہ دھوکے میں نہیں رہنا۔ مالدار، اشرافیہ طبقہ، پیسے والا طبقہ یہ دھوکے میں نہ رہے کہ ہم ہی کوئی اچھی چیز ہیں، ہم اللہ کے معزز ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ نہیں، مال کی کثرت اللہ کے قریب ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ مال تم اللہ کے راستوں کے لیے، اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں میں خرچ کرو تو پھر تو اچھی چیز ہے۔ اگر یہ مال خیر کے کاموں میں، صدقہ خیرات، اللہ کے راستوں میں اور اچھائی کے کاموں میں یوز ہو، استعمال کیا جائے، خرچ کیا جائے تو پھر تو اچھا ہے۔ تو یہ مال اس کے اوپر غبطہ کیا جا سکتا ہے، یہ اچھا آدمی ہے، اس کے لیے درجات کا، رفع درجات کا سبب بنے گا یہ مال۔ اللہ کے ہاں اس کے مکان یعنی منزلت اور وسعت زیادہ ہوگی اور اس کے جنت میں محلات زیادہ ہوں گے اگر یہ صدقہ خیرات، غربا، مساکین اللہ کے راستوں میں خرچ کرے گا۔ ہاں، اگر اسی مال کے ذریعے اس کے اندر سرکشی، کفر، نافرمانی، معصیت زیادہ ہوگی تو یہ مال اس کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے، مزید اس کے لیے خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے، اور اس کی قبر جو ہے
اس کی عالم برزخ کی جو دنیا جو زندگی ہے، قبر کی جو زندگی ہے اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، اور آخرت کے اندر اس کی جو منزلت ہے وہ تنگ ہو جائے گی۔ الا من رحم ربی، ہاں اللہ جس پر رحم کرے اور اسے بخش دے۔ اگر مومن صادق ہوگا، موحد ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، تو اگر وہ چاہے بخش دے تو وہ بڑا ذات ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑی ذات ہے، جسے چاہے بخش دے، وہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن عام اسلوب جو ہے قرآن میں دیکھتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے پورے قرآن کے اندر، اگر جہاں بھی ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں، بلکہ پورے قرآن میں جہاں بھی جنت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، کسی کو جنت کا بتایا گیا ہے، جنتی بتایا گیا ہے، اس کے اندر دو ہی چیزیں، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح، اگر یہ دو چیزیں ہیں تو وہ کامیاب ہے، ورنہ نامراد ہے۔ تو لہذا مال کی کثرت، کبھی اس دھوکے میں نہ پڑنا کہ مال کی فراوانی، مال کی کثرت یہ قرب کی علامت ہے، اللہ کی محبت کی علامت ہے، نہیں بھائی، یہ امتحان ہے۔ کیوں؟ جتنا مال ہوگا اتنا آپ کو اللہ کے سامنے حساب بھی دینا ہوگا۔ یہ مال جو اللہ نے دیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ یہ جو مال آپ نے کہاں سے کمایا، من این اکتسبت وفیما انفقت، کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کن کاموں میں خرچ کیا، حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، اور کن کاموں میں خرچ کیا، صحیح کاموں میں، غلط کاموں میں۔ یہ دیکھ کر بھائی اگر کوئی مال خرچ کر رہا ہے، کوئی ایک پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، وہ کل کو حساب دینے کے لیے تیار رہے کہ یہ مال جہاں میں خرچ کر رہا ہوں کل کو مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو مال کی کثرت کوئی اچھی چیز نہیں ہے اللہ کے ہاں، یعنی اگر کوئی فخر کرے کہ میں مالدار ہو گیا تو بس میں ہی سب سے عقل مند اور سب سے مقرب، نہیں بھائی، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقربین کو جو ہے یہ زیادہ دیتے۔ اگر مال آ گیا ہے کسی کے پاس، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، اسے صحیح طریقے سے خرچ کرے، حقوق العباد جو ہیں وہ ادا کریں، حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ادا کرے، یعنی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وہ صحیح طریقے سے دے، تو یہ مال اس کے لیے خیر کا اور رحمت کا سبب بنے گا۔ اگر اس کو شر کے کاموں میں، غلط کاموں میں، اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں خرچ کرے گا تو یہ اس کے لیے شر کا اور فساد کا اور تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے مال کی جو انسان کو تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنائے یا اسے جہنم کا راستہ دکھائے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اس سے پہلی والی آیت وقالوا لولا نزل هذا القرآن على جبل، یہ مشرکین مکہ کہنے لگے کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن علی رجل، کسی ایک آدمی پر، یعنی مشرکین مکہ کہنے لگے، مکہ اور طائف کے دو آدمی ہیں، وہ کون کون سے، ولید ابن مغیرہ ہو یا جو ہے ولید ابن مغیرہ یا عتبہ بن ربیعہ، ان میں سے کوئی بھی ہو، یا طائف کے بڑے سرداروں میں سے، ان کو کیوں نہیں سلیکٹ کیا گیا نبوت کے لیے، رسول اللہ کو نعوذ باللہ کیوں منتخب کیا گیا ہے، علی رجل من القریتین، ان دو بستیوں میں سے، دو بستیاں مکہ اور طائف ہیں، عظیم، ان دو عظیم بستیوں میں سے، یا یہ صفت عظیم جو ہے رجل کی صفت ہے، علی رجل من القریتین عظیم، یعنی کیوں نہیں اتارا گیا کسی عظیم آدمی پر ان دو بستیوں میں سے، تو لہذا عظیم رجل کی صفت ہوئی، تو لہذا بڑا آدمی ان دو بستیوں میں سے، یعنی بڑا سردار، پیسے والا اور کنبے قبیلے والا۔ اہم یقسمون رحمت ربک، یہاں سے جواب شکوہ ہے، زجر بھی ہے، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں اپنے رب کی رحمت کو، رحمت سے مراد نبوت ہے۔ نحن قسمنا، ازل سے طریقہ ہمارا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں علت عدم تفویض، گویا کہ مال کی نبوت کی تقسیم ان کے حوالے کیوں نہیں کی، اس کا جو ہے علت بیان فرما رہے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم، ازل سے ہمیشہ سے ہمارا یہ دستور رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ ہم ہی تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان معیشتہم، ان کی روزی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اب اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو بعض کے اوپر دنیا کے اندر کیوں درجہ دیتے ہیں، ترقی دیتے ہیں، کسی کو امیر، کسی کو فقیر، کسی کو امیر بنا دیتے ہیں، کسی کو سربراہ بنا دیتے ہیں، کسی کو خان بنا دیتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ہم نے رفعنا، ہم نے بلند کیا، صیغہ جمع متکلم، یہ قرآن مجید میں تقریباً 22 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اس کا۔ ورفعنا، ہم نے اٹھایا، رفعت بلندی، ہم نے اونچا کیا، اٹھایا، بعضهم، بعض کو، فوق بعض، بعض کے اوپر، درجات میں، یعنی بعض کو بعض پر درجے میں ہم نے اونچا رکھا، کیوں؟
लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सिखरिया, ताकि बना लें। अब हिकमत तफ़ावत दरजात है, ये अल्लाह ने दरजात क्यों रखे, कोई आला तबका है, कोई अदना है, कोई उससे कम है, ताकि बनाएं उनमें से बाज़ को ताबेदार या खिदमतगार। सुखरियन तसख्खर फ़िल अमली है किसी को किसी के मुसख्खर करना, खिदमत में लगाना, ताबे करना, तो खिदमतगार बनाना। व रहमत रब्बिका खैर मिम्मा यजमाऊन, रहमत से मुराद यहाँ नबूवत भी ले सकते हैं, जन्नत भी ले सकते हैं। और आपके रब की रहमत ज़्यादा बेहतर है उस चीज़ से जिसको ये जमा कर रहे हैं दुनिया के अंदर, यानी माल और ये चीज़ें जो जमा कर रहे हैं। तेरे रब की रहमत जन्नत और या नबूवत, क्योंकि पीछे नबूवत का तज़किरा है तो लिहाजा नबूवत भी मुराद ले सकते हैं। तेरे रब की रहमत जो है ज़्यादा बेहतर है इन चीज़ों से जिनको ये जमा कर रहे हैं। वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़न मिन फ़िद्दतिन व मआरिज अलैहा यज़हरून। आयत नंबर 33, यहाँ से हक़ारत माल और जाह का तज़किरा है। इस आयत के अंदर 3-4 फ़ेल हैं। कान यकूनु ये अफ़ाल नाक़िसा में से है, इसका माना होना। जअलना जम मुतकल्लिम फ़ेल मादी मालूम, हमने बनाया, हमने किया। यकफुरु कफ़र यकफुरु इनकार करना, नाशुक्री करना। यकफुरु ये मुदारे का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गैब फ़िल मुदारे मालूम। कफ़रा यकफुरु बाब नसरा यंसुरु, ये 41 मरतबा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। यज़हरून ज़हरा यज़हरु, यज़हरून जम मुज़क्कर गैब फ़िल मुदारे मालूम, इसका माना ज़ाहिर होना। और यहाँ से मुराद है यसअदून, ऊपर चढ़ना और चढ़ना। ये आयत कुफ़ार के लिए गोया कि हक़ारत बयान कर रही है, हक़ारत माल और जाह का तज़किरा है। क्योंकि पीछे जो चीज़ उन्होंने कहा था, उन्होंने असल में क्या डिमांड की थी कि उन्होंने कहा था कि नबूवत इन 2 बस्तियों में से, जो इन 2 बस्तियों के आला और अरफा और साहिब हैसियत लोग हैं, उनको क्यों नहीं मिली, रसूलुल्लाह को क्यों मिली। तो अल्लाह ने उनको कहा क्या वो अपने रब की नबूवत को ये तकसीम करते हैं। इस चीज़ को अल्लाह ने बयान किया कि नबूवत तो दूर की चीज़ है, बल्कि रोज़ी हम तकसीम करते हैं। जब रोज़ी हम तकसीम करते हैं, इनके हवाले नहीं की, नबूवत कहाँ इन लोगों के हवाले कर सकते हैं। बल्कि रोज़ी अगर रिज़्क अगर हम किसी को ज़्यादा देते हैं, असल में मुशरिकीन मक्का को कहाँ से मुगालता लगा, जो आज हर एक के अंदर ये मुगालता है कि जिसके पास माल है वही साहिब हैसियत है, वही अक़ल वाला है, समझदार है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि ये रिज़्क की तकसीम जो है ये अल्लाह अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ना कि इनके हवाले किया हुआ है। अब माल की कसरत को ये धोखे में ना पड़े कि अल्लाह के यहाँ महबूब है, उसी माल और जाह की हक़ारत बयान करने के लिए इस आयत को अल्लाह ने फरमाया वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा। अल्लाह फरमाते हैं अगर ये बात ना होती कि सब के सब लोग कुफ्र इख्तियार कर लेते, अगर ये मुझे खौफ ना होता, अल्लाह को ये खौफ ना होता, फिर क्या होता। अल्लाह तबारक तआला इन कुफ़ार के घरों के दरवाज़े, छतें, सीढ़ियाँ और इनके जो चारपाइयाँ और बेड्स वगैरह हैं, इन सब को सोने और चांदी का बना देते। क्योंकि हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, पहले भी बयान कर चुके हैं कि अल्लाह के यहाँ लौ कानति दुनिया तअदिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा, अगर ये दुनिया अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह काफिर को पीने का एक घूंट भी न देते। जब ये दुनिया अल्लाह के यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखती, कोई मकाम नहीं है, अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, तो फिर इनके कुफ्र की वजह से अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम तो इनको मज़ीद माल देते। क्यों? माल की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक़ात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। लेकिन हमें ख़तरा है, खौफ है, अंदेशा है इस बात का कि सब के सब लोग जो है माल की कसरत को अल्लाह की मोहब्बत की अलामत समझकर सब कुफ्र इख्तियार करना शुरू कर देते। वो समझते कि कुफ्र की वजह से माल ज़्यादा मिलता है तो सब काफिर बन जाते। इस बात के अंदेशे से अल्लाह ने इनको माल ज़्यादा नहीं दिया, इनके घरों के अंदर सोने और चांदी की वो फरावानी नहीं हुई, माल की वो फरावानी नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी, जो अल्लाह तबारक तआला चाह रहे थे। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। इसी को फरमाया वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा, अगर ये बात ना होती, ये खौफ ना होता कि हो जाते, बन जाते लोग उम्मतन वाहिदा, एक ही जमात, यानी कुफ्र की जमात, कुफ्र इख्तियार करने वाले,
لجعلنا تو البتہ کیا کرتے, لجعلنا لمن یکفر بالرحمن ہم بنا دیتے, کس کے لیے بنا دیتے, جو رحمان کا کفر کر رہا ہے, جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, اللہ کا کفر کر رہا ہے, رحمان کے ساتھ شرک کر رہا ہے, کفر کر رہا ہے, کیا کر دیتے ان کے بیوت کے لیے, جعلنا لبیوتہم سقفاً کہ ان کے گھروں کی چھتیں من فضہ چاندی سے, ومعارج اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں جن کے اوپر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بنا دیتے. صرف اس پر اکتفا نہ کرتے, آگے فرمایا وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا اور ان کے گھروں کے دروازے, وَسُرُرًا سرر جمع سریر کی, اور چارپائیاں اور بیڈز, علیہا یتکئون جس کے اوپر یہ تکیہ لگاتے ہیں, اتقا یتقیو سیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم معنی ہوا اسند یسند تیک لگانا تکیہ لگانا, کہ ان کے گھروں کے اندر جو چارپائیاں ہیں دروازے ہیں وہ بھی سب کے سب چاندی کی بنا دیتے. آگے اللہ نے فرمایا وزخرفن کہ ان کے گھر سب کے سب سونے کے بنا دے, چاندی کے بھی اور سونے کے بھی. تو لہذا یہ مال کی حقارت ہے کہ اللہ مزید حقیر بیان کر رہا ہے کہ دیکھیں جو کفر کر رہا ہے اللہ تو چاہتے ہیں ان کو مزید دیتے. اگر مال کوئی اچھی چیز ہوتی, کوئی بہتر چیز ہوتی, اللہ کے ہاں مال کی کثرت اللہ کے قرب کی یا محبت کی علامت ہوتی, تو اللہ ان کفار کو کیوں دیتے. تو لہذا ان کافروں کے پاس مال کی فراوانی اللہ کی محبت کی, اللہ کی قرب کی علامت نہیں ہے. تو لہذا کوئی یہ دھوکے میں نہ پڑے, یہ کوئی اس بات میں دھوکے میں نہ پڑ کر کہ مال کی کثرت میرے پاس ہو گئی ہے تو میں اللہ کا مقرب ہو گیا ہوں, مال کی کثرت ہو گئی ہے تو میں ہی سمجھدار اور اللہ کا ولی بن گیا ہوں. نہیں بھائی, کیا کر رہے ہو اس مال کو اللہ کے لیے, حقوق اللہ کے لیے, حقوق العباد کے لیے, اور لوجہ اللہ صدقہ اور خیرات میں اس کو خرچ کرنا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. یہ مال آپ کے لیے ترقی منازل کا سبب بنے گا, یہ مال آپ کے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ بنے گا, یہ مال آپ کی منازل جنت کی منازل کو بلند کرے گا, آپ کے درجات بلند کرے گا یہ مال. لیکن اگر اس مال کے ذریعے اگر آپ نے کسی اور چیز کے لیے خرچ کیا ہے, اللہ کی نافرمانی, معصیت, دین سے روگردانی کے لیے, دین سے بغاوت کے لیے, کفر کو پھیلانے کے لیے, شرک کو پھیلانے کے لیے, یا دین اسلام کی عدوانیت کے اندر, دشمنی کے اندر, عداوت کے اندر اگر آپ نے اس مال کو خرچ کیا, تو یہ مال آپ کے لیے آخرت میں وبال جان بنے گا. کیوں؟ جو مال اللہ نے جو دیا ہے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا, ایک ایک پائی کا, ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا کہ یہ مال کہاں سے کمایا اور کن کاموں میں خرچ کیا, حلال طریقے سے کمایا, حرام طریقے سے کمایا, اور کن کاموں میں خرچ کیا. میرے بھائیو دوستو, جس کے پاس جو مال ہے اس کا شکر ادا کرے, تو شکر کیا ہوگا کہ اس کو اللہ کے کاموں میں, صدقہ خیرات, حقوق العباد, حقوق اللہ کی ادائیگی میں اسے آپ خرچ کریں, تو صدقہ اور خیرات سے مال بڑھے گا بھی صحیح, اور گھر کے اندر برکات اور خیرات بھی مزید ہوگی, یعنی برکات زیادہ آئے گی اور فراوانی اور کشادگی زیادہ آئے گی. اسی کو اللہ نے فرمایا ہے وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. اگر یہ بات نہ ہوتا, تو اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا, تو ہم سب کافروں کو ہم ان کے گھروں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے. وَزُخْرُفًا اور مزید کیا فرمایا کہ زخرف کر دیتے, یعنی ان کے گھروں کے وہ مزید مزین کر دیتے سونے کے ساتھ. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے دنیا کی حقیر اور قلت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی یہ ایک چھوٹی چیز ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ان یہ نافیہ ہے, لما اللہ کے معنی میں ہے, تو اس کا معنی ہوگا نہیں ہے یہ سب کچھ مگر دنیا کی زندگی کا نفع. متاع نفع, یعنی حقیر اور قلیل نفع, یہ سب کچھ دنیا کا نفع بہت چھوٹا ہے, قلیل ہے, حقیر ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین, اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقین کے لیے. متقین الذی یتقی من الشرک, جو مشرک نہیں ہیں, جو شرک سے بچتے ہیں, جو کفر سے بچتے ہیں, اللہ کی وحدانیت کے مقر ہیں, مؤمنین ہیں, یقین رکھنے والے ہیں, ایمان رکھنے والے ہیں, تو ان کے لیے آخرت بہتری کا سبب ہے. وہی آخرت ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بہتر ہے, اور یہ دنیا ان کفار کے لیے بہتر ہے, اور آخرت مؤمنین کے لیے بہتر ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جنت الکافر و سجن المؤمن. الدنیا سجن المؤمنی و جنت للکافر, کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت ہے کافر کے لیے. گویا کافر کے لیے جنت اور سب کچھ یہی دنیا ہے, اور آخرت کیا ہے, مومن کے لیے ہے.
تو لہذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ دنیا چند دن کی ہے، یہاں انسان 60 سال جی لے گا، 70 سال یا 100 سال یا کم و بیش اس سے زیادہ، لیکن آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہاں آخرت میں جانے کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، پھر حساب کتاب کے لیے پیش ہونا، جنت یا جہنم، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان نے زندہ رہنا ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، کوئی چند سال نہیں، کوئی چند صدیاں نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے ذبح کر دیں گے، ایک دمبے کی شکل میں سب کے سامنے، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان سب کے سامنے آواز دے کر جو ہے اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر انسان جو ہے جنتی ہوں گے، خوشی سے سما نہیں سکیں گے، اور جہنمی اگر غم کے مارے مر سکتے تو مر جاتے، کیونکہ وہ دیکھیں گے اگر موت ہوتی تو ممکن ہے ہم جہنم کے عذاب میں مر جاتے، لیکن اب موت نے نہیں آنا، ہمیشہ کے لیے انسان نے وہاں رہنا ہے، اسی لیے خالدم فیہا، جنت یا جہنم میں انسان جو ہے ہمیشہ کے لیے، مومن ہمیشہ کے لیے کیا کہاں جائے گا؟ جنت میں، اور کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ ہاں، مومن اگر کوئی گناہ گار ہوگا، اپنے گناہوں کا جو ہے عقوبت اور گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کی مرضی جسے ڈائریکٹ جنت میں بھیجے اگر وہ اس کے پاس ایمان ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہمیشہ 2 شرطیں رکھی گئی ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح ہے تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اگر اس کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے پھر اللہ کی مرضی ہے، اسے چاہے ڈائریکٹ جنت میں بھیجے یا اسے کچھ دن کے لیے کچھ سزا کے طور پر کہیں اور رکھے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت اصل میں خاص متقین کے لیے، مؤمنین کے لیے، نہ کہ کفار کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ایمان اور عقیدہ اس کا کبھی سودا نہیں کرنا، ایمان اپنا صحیح توحید پر رکھنا، کبھی شرک نہیں کرنا، عقیدے کے ساتھ کبھی سودا نہیں کرنا اپنے عقیدے کا، یعنی عقیدہ کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ والا ہو، توحید والا ہو، اللہ کو ایک جاننے والا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہ ہو، نہ وہ عبادت کے اندر ہو، نہ وہ مشکل کشائی کے اندر ہو، نہ رزق کے اندر ہو، کسی چیز کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ انسان جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس نے سب چیز کا اقرار کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، الہ کی جو صفات ہے اس نے اللہ کے اندر ہے، کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے۔ تو لہذا ان تمام خوبیوں کی جو الہ کی خوبیاں ہے، جو اللہ کی صفات ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائے۔ اگر اس نے شرک نہ کیا، اس دنیا سے گیا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، تو انشاءاللہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ آپ سب کو جنت کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔